لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. محترم حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ ہم کو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد مبارکہ کے تذکرے کے لیے یہاں پر جمع ہونے کی توفیق عنایت فرمائے. یوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل کریمہ، فضائل عظیمہ، اوصاف حمیدہ، آپ کی سیرت مبارکہ یہ بیان کرنے کے لیے بہت سارے پہلو ہیں، اور ان میں سے کون سا پہلو اختیار کیا جائے جس کو یہاں پر بیان کیا جائے. سو اس طرح ہوا کہ میں کچھ دیر پہلے اپنے آفس میں بیٹھ کر کچھ حضرات سے ملاقات کر رہا تھا کہ ان میں سے ملاقاتیوں میں سے ایک صاحب مجھ سے سوال کر دیے. بس وہ سوال کی مضمون بن گیا مجھے آج کے استفاد کے لیے. وہ صاحب یہ سوال کیے کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ پر کوئی دلیل ہے؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آج کے اس لمحے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم باحیات ہیں؟ اگر ہیں تو اس کی دلیل کیا ہے؟ سو میں ان کو جو بتلانا تھا وہ بتا دیا. وہ ایک عالم آدمی تھے اور وہ کچھ جاننے والے آدمی تھے. وہ مزید استفادہ کے لیے سوال کر رہے تھے اور میرا بھی شاید اندازہ ہو جاتا اس میں. سو ان کے سامنے جو بیان کرنا تھا انہوں نے عرض کر دیا. پھر سمجھ میں آیا یہاں پر پہنچنے کے بعد کہ واقعی ایک ایسا پہلو ہے جس کو لوگ عام و خاص نہیں جانتے. خواص کو جانتے ہیں، عوام کو بہت سارے لوگ جانتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم باحیات ہیں، لیکن اس کے دلائل کہاں پر ہے، کیا ہے، اس سے بھی لوگ واقف نہیں رہتے. اب عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ سلام پڑھے جاتے ہیں، درود شریف پیش کیا جاتا ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. اس طرح کا درود شریف پیش کیا جاتا ہے کہ یا رسول اللہ، اے رسول اللہ آپ پر درود و سلام ہو. تو اس میں بعض لوگ نادانی کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے اختلاف کرتے اور بولتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو وصال ہو چکا ہے، وہ تو انتقال کر گئے، اس دنیا میں ہے نہیں، تو پھر ان کو اے رسول اللہ کہہ کر پکارنا کیسا، یا رسول اللہ کہہ کر پکارنا کیسا. پھر جو لوگ حیات سے تسلیم نہیں کرتے تو کہتے ہیں کہ وہ یہاں پر تو نہیں تھے، وہ مدینہ شریف میں ہیں، آپ کا روضہ اکبر تو مدینہ شریف میں ہے. سو جو مدینہ شریف میں ہو وہ یہاں سے آواز کیسے سن پاتا ہے، اس کی آواز یہاں تک کیسے پہنچ سکتی ہے. پھر پہلی بات یہ کہ جس کا انتقال کر دیا ہو جائے، کیا اس سے اس دنیا میں گفتگو ہو سکتی ہے؟ کیا وہ اس دنیا سے منقطع نہیں ہو گئے، اس دنیا سے اس کا رابطہ ختم نہیں ہو گیا؟ چلیے اس پر ہم اسٹیپ وائز انشاءاللہ تعالی قرآن کریم کے آیات اور احادیث شریفہ کے روشنی میں ہم چلتے چلے جائیں گے. اور میں ہمیشہ سے یہی کہتا آتا ہوں اور آج بھی کہوں گا، اور ہر مسلمان میں سمجھتا ہوں یہی کہتا ہے کہ کبھی ہم کو اپنا عقیدہ اور عمل اپنے دماغ سے نہیں بنانا چاہیے. عقیدہ اور عمل یہ دونوں چیزیں ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی جو نورانی ہدایت ہے قرآن اور حدیث سے مل جاتی ہے. جو قرآن اور حدیث شریف میں ہم کو ملتا ہے وہی ہمارا عقیدہ ہے، وہی ہمارا عمل ہے. کوئی انسان اپنے ذہن سے بنانے کی اگر اس میں کوشش کرے گا تو یقیناً وہ راہ راست سے ہٹ سکتا ہے، گمراہ ہو جا سکتا ہے. آئیے قرآن کریم کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ زندگی کا معاملہ کیا ہے. زندگی کا معاملہ کیا ہے؟ ایک تو ہوتی ہے یہ ظاہری زندگی جس میں ہم جیتے ہیں، یہ ظاہری زندگی جس میں ہم جیتے ہیں یہ تو دیکھتے ہیں، اور ہر کوئی ایک دوسرے کو زندہ کہتا ہے، کوئی کسی کو مردہ نہیں کہتا، سب زندہ ہے. لیکن یکایک ایک معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی یہ ظاہری زندگی ختم ہوتی ہے اور اس کا ٹائم آ جاتا ہے، پھر ملک الموت پہنچ جاتا ہے. اور ملک الموت کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ انسان کی روح کو کھینچ لیتا ہے، اور وہ جسم کے اندر سے روح کا نکلنا وہ لمحہ کہلاتا ہے موت. جیسے نظر کے بعد فوراً موت، جیسے جسم سے روح الگ ہو جاتی ہے وہاں پر جسم یکایک ناکارہ ہو جاتا ہے. اب نہ وہ سانس لیتا ہے، نہ اس کے اندر دل دھڑکتا ہے، نہ خون دوڑتا ہے، نہ کوئی اور وہ رہ سکتا ہے. بھلے اس کو کاٹو توڑو کچھ کرو، وہ اب
ختم ہو گیا، خلاص وہ کوئی رد عمل نہیں پیش کر سکتا ہے، اس کے اندر سے روح چھن گئی اور وہ مردہ ہے۔ قرآن کریم کی طرف ہم چل کر دیکھتے ہیں، قرآن کریم کیا ارشاد فرماتا ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ آتا ہے، حدیث شریف کی طرف جاؤں گا پھر پڑھ کر قرآن کی طرف ہم چلیں گے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، بخاری شریف میں اس کا تذکرہ موجود ہے، بخاری شریف میں، کہ جنگ بدر ہوئی، اور جنگ بدر جب ختم ہوئی مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ فتح عنایت فرمایا اور کفار کو شکست ہوئی۔ جب کفار کو شکست ہوئی اور کافروں میں سے 70 کافر مارے گئے، اب ان کے لاش پڑے ہوئے تھے، باقی کافر تو میدان چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ وہ 70 لاشوں کا کیا کیا جائے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ وہ ایک خشک کنواں تھا جس میں پانی وغیرہ نہیں تھا، بیکار ہو چکا تھا، وہ کنویں کے اندر یہ پورے لاشوں کو ڈال دیا جائے اور اوپر سے بند کر دیا جائے تاکہ سڑنے اور گلنے کی بدبو وغیرہ اور جراثیم وغیرہ کے معاملات نہ ہو۔ سو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خشک کنویں کے اندر وہ لاشوں کو ڈال دینے اور اوپر سے اس کو بند کر دینے کا حکم فرمایا۔ صحابہ کرام محنت کیے اور سارے لاشوں کو وہ اندر ڈال دیا، ابو جہل وغیرہ وغیرہ جتنے لوگ مارے گئے تھے جنگ بدر میں، ساروں کی لاش کو قبر کے اندر کیا کہتے ہیں اس گڑھے کے اندر، اس سوکھی ہوئی پوڑی کے اندر وہ ڈال دیے گئے۔ جیسے ڈال دیا گیا اور اس کے بعد اس کو ڈھانپنے کا موقع آیا، ڈھانپ دیا جائے اس کو مٹی سے اور پتھر سے بند کر دیا جائے، جیسا اس کو موقع آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 منٹ کے لیے رکوا دیا۔ ڈھانپنے کے کام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکوا دیا اور رکوانے کے بعد یہ لاشوں کی طرف دیکھتے ہوئے، کفار کے لاشوں کی طرف دیکھتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملہ ارشاد فرماتے جو کہ بخاری شریف میں موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے لقد وجدت ما وعدنی ربی حقا، میرا پروردگار جو مجھ سے وعدہ کیا تھا اس کو میں نے سچ پایا۔ میرا پروردگار اللہ تبارک و تعالیٰ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جنگ بدر ہم نہیں جیتیں گے۔ جب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ نعرہ دیے کہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ اللہ حضور نے اعلان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ جنگ بدر ہم ہی جیتیں گے، تو فوراً کفار نے بھی اعلان کیا، ہمارے خداؤں نے، ان کے لات منات عزا جو بھی ان کے خدا تھے، انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہمارے خداؤں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ جنگ ہم ہی جیتیں گے۔ یعنی ریئیکشن تھا وہ لوگ جواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے فرمائے تو انہوں نے دیکھا کہ نہیں، تمہارا خدا نہیں، ہمارا خدا، ہمارے خداؤں نے یہ اعلان کر دیا ہے، اور ان کو بھروسہ تھا اپنے کاموں پر، لیکن کچھ اور ہی ہو گیا، اللہ نے جو چاہا وہ پورا ہو گیا، اور ان کے تو کوئی خدا نہیں تھے۔ سو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے لقد وجدت ما وعدنی ربی حقا، تحقیق کے میرے رب نے جو مجھ سے وعدہ کیا ہے میں اس کو سچا پایا۔ فہل وجدتم ما وعدکم ربکم حقا، اے کافرو کیا تمہارے پروردگار نے جو تم سے وعدے کیے تھے اس کو تم سچ پائے؟ تم بھی تو دعویٰ کرے نا کہ ہمارے خداؤں نے کہا ہم جیتیں گے، تم تو تمہارے خداؤں کے بارے میں جو دعویٰ کیے تھے کیا تم سچ پائے؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملہ ارشاد فرمایا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ موجود تھے، صحابہ سارے لوگ ہوتے لیکن حضور کے سامنے بات کرنے کی مجال بڑے صحابہ کو ہوا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ عرض کرتے یا رسول اللہ او یسمعون، یا رسول اللہ یہ لوگ سنتے ہیں، لاش ہے جو گڑھے میں ڈال کر نہیں کیا جا رہا، او یسمعون۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے احسن منک ولکن لا یجیبون، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے عمر یہ تم سے زیادہ اچھا سنتے ہیں لیکن تمہارا جواب نہیں دیتے۔ کیا فرماتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کس کے بارے میں فرما رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد نہیں فرما رہے کہ یہ بھی سنتے ہیں، ہاں یہ لوگ سنتے ہیں، نہیں، یہ فرما رہے تم سے اچھا سنتے ہیں ولکن لا یجیبون، لیکن یہ جواب نہیں دے سکتے، یہ جواب نہیں دے پاتے، یہ جواب نہیں دے سکتے لیکن سنتے تو تم سے اچھا۔ اب کیا مانا لیتا ہے کہ مردہ بھی سنتا ہے؟ اگر مردہ ہو تو یقین نہیں سنتا، لیکن میں آپ کو اب اس حدیث شریف سنانے کے بعد میں قرآن کریم کی آیت کی طرف لے کر چلا جاتا ہوں، قرآن کریم کی آیت کی طرف لے کر چلے جاتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آل فرعون کے بارے میں، جو فرعون کی اتباع کی، جو فرعون کی ابتداء میں چل رہے تھے، اس کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام کی جو شریعت کو نہیں مانے اور موسیٰ علیہ السلام کی جو اطاعت میں نہیں چلے، ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ آگ ہے جس پر وہ پیش کیے جاتے ہیں، جس میں ان کو جلایا جاتا ہے صبح و شام، غدوا وعشیا، صبح شام ان کو جلایا جاتا ہے آگ پر۔ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعہ، اور جب قیامت
قیامت ہو جائے گی ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، تو فرعون کی اتباع کرنے والے اور فرعون کے پیچھے چلنے والوں کو سخت ترین عذاب میں ڈال دیا جائے، سخت ترین عذاب میں ڈال دیا جائے۔ اب علماء کرام یہاں پر بتاتے ہیں سمجھنے کی بات اور بالکل واضح ہے کہ جب قیامت آ جائے گی تو ان کو سخت ترین عذاب میں ڈالا جائے گا۔ اس سے پہلے جو آگ ہے جس پر پیش کیا جا رہا ہے وہ کیا معاملہ ہے؟ جو آگ ہے، بیٹے ادھر بچوں آپ لوگ بات نہیں کریں گے اور کیمرہ جیب میں رکھ لیجیے، ڈسٹربنس ہو رہا ہے، ایسا نہیں کرنا۔ آپ بیان میں آئے ہیں بالکل ایک دوسرے سے بیان سننا ہے، بیان سنیں تو بالکل خاموش ہو جائیں، ڈسٹربنس ہوتا ہے، اس سے دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ تو آیت کریمہ میں دیکھیں کتنا واضح ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب قیامت آ جائے گی تو فرعون کے چاہنے والے اور اس کے پیچھے چلنے والے اور اس کے خاندان کو سخت ترین عذاب میں ڈال دیا جائے گا۔ ڈال دو جب قیامت آ جائے گی، جب قیامت آ جائے گی تو بعد پھر یہ پہلے جو ذکر ہوا ہے کہ صبح و شام وہ آگ پر پیش کیے جاتے ہیں، یہ آگ کون سی ہے؟ یہ کون سی سزا ہے؟ العقیدہ النسفیہ میں امام محمود النسفی، امام محمود بن عبداللہ النسفی غالباً ان کا نام، وہ تقریر یہ فرماتے اور دیگر تمام اہل سنت والجماعت کے علماء کا اس بات پر اتفاق ہے، یہ ہے برزخ کی زندگی، حیات قبر جس کو کہتے ہیں، حیات برزخ کہتے ہیں، یہ مرنے کے بعد جو دوبارہ انسان زندہ ہو جاتا ہے اس زندگی میں یہ سزائیں دی جاتی ہے کفار کو۔ اب قرآن کریم کی وہ آیت کی طرف چلیں گے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس موت کا مزہ چکھنے والی ہے، ہر نفس موت کا مزہ چکھنے والی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ لفظ استعمال کیا کہ ہر نفس، سو اس کے بعد کسی کو اس بات کی مجال نہیں ہونی چاہیے اور کوئی صاحب ایمان اتنی مجال نہیں رکھتا ہے کہ یہ کہے کہ فلاں شخص نہیں مرا، نہیں، ہر شخص کو مرنا، چاہے وہ عام انسان ہو مرنا ہے، کافر ہو مرنا ہے، مسلمان ہو مرنا ہے، اور ولی ہو اس کو بھی انتقال ہو جانا ہے، اور صحابی ہو اور اہل بیت ہو اور انبیاء ہو اور کوئی ہو، جب انسان ہے تو موت، وصال، انتقال، وفات سامنے لگی ہوئی ہے۔ جب عالم بشریت میں آئے ہیں سو انتقال، اور ہم دیکھتے ہیں کہ تمام انبیاء بھی وصال کر گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 سالہ برس کے بعد 63 سالہ ظاہری زندگی گزارنے کے بعد وصال کر گئے، اور آپ کا وصال ہوا، نماز جنازہ بھی ادا کی گئی ہے، اور آپ کا روزہ مبارکہ بھی جس طرح سارے لوگ کے قبور بنائے جاتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی روزہ اطہر اور مزار مبارک بنایا گیا۔ یہ سارا ساری دنیا کے سامنے تاریخوں کے اندر لکھا ہوا ہے۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا ہر کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں پر موت کی بات کیا، جہاں پر موت کی بات کیا، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ لفظ چکھنا استعمال کر دیا، چکھنے کا لفظ استعمال کیا ہے، اور چکھنے کا ڈیوریشن کتنا ہوتا ہے، اس کا زمانہ کتنا ہوتا ہے، اس کو سمجھ لینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ وہ آگ ہے جس پر وہ پیش کیے جاتے ہیں، صبح و شام ان کو جلایا جاتا ہے، صبح و شام آگ میں جلایا جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ حیات برزخ ایک لمحے کے لیے نہیں ہونے والی ہے۔ قبر کی جو زندگی ہے بس آگے اور چلے گی زندگی، ایسی زندگی نہیں ہے، زندگی لمبی زندگی ہو، صبح شام صبح شام صبح شام کفار کو جلایا جائے گا، ٹھیک ہے؟ سو وہ زندگی لمبی ہے، اور آج کی زندگی میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ صبح شام کئی سال گزار رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زندگی میں طول ہوتا ہے، زندگی لمبی ہوتی ہے، بڑی ہوتی ہے، اس کا ڈیوریشن زیادہ ہوتا ہے، اور موت صرف ایک کاما کی مانند ہوتا ہے، کاما، دو سینٹنس کے درمیان ایک کاما آتا ہے نا، بس یہاں سے نکلے وہاں چلے گئے، ایک سینٹنس ختم ہوا دوسرا سینٹنس اسٹارٹ ہوا، بیچ میں جو کاما آتا ہے بس اس کا نام موت۔ آپ کتاب پڑھتے ہیں، ایک صفحہ پڑھتے ہیں، پھر دو صفحے پڑھتے ہیں، جب دوسرا صفحہ ختم ہوتا تو ایک برف پلٹاتے لے کے آتے، جیسا برف پلٹاتے یہ موت ہے، جیسا برف پلٹا کے دوسرے پیج پہنچ گیا، وہاں پر نئی کہانی، نئے پیراگراف، نئے مضمون شروع ہو گئے وہاں پر۔ سو موت کا اور حیات کا بھی معاملہ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ معلوم رکھا، عالم سے نکال کر ارواح میں بھیجا، پھر عالم ارواح سے نکل کر والدین کے والد کے سن میں بھیجا، وہاں سے نکل کر والدات کے بدن میں، پیٹ میں بھیجا، پھر والدات کے پیٹ سے نکال کر اس دنیا میں بھیجا، پھر اس دنیا سے نکال کر عالم برزخ کی زندگی عطا کرتا ہے، پھر سور پھونکا جاتا ہے، جو قبور کے اندر ہے وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ نفخ فی الصور فصعق من فی السماوات ومن فی الارض، قرآن کریم کی آیت مبارک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جب سور پھونکا جائے گا، جب سور پھونکا جائے گا تو زمین اور آسمان میں جو کوئی ہے وہ سارے مر جائیں گے۔ بس جی
مر جائیں گے. سو انتقال ہے. کس کا انتقال ہے؟ جو زمین پر بستے ہیں زندہ، ہم کو نظر آتے ہیں زندہ، ان کا بھی انتقال ہے. اور جو قبروں کے اندر عالم برزخ کی زندگی گزار رہے ان کا بھی انتقال ہے. ان کا بھی انتقال ہونا ہے. پھر ان کو زندہ کیا جائے گا دوبارہ، دوسری سور پھونکا جائے گا، دوسرا سور پھونکا جائے گا. پھر وہ جو قبروں کے اندر زندہ ہوئے تھے پھر مر گئے، پھر ان کی دوبارہ زندگی شروع ہوتی ہے. اس کو کہتے ہیں عالم محشر. سو موت ہوتی ہے عالم سے دوسرے عالم میں نکالنے کے لیے. بس موت اس سے زیادہ کوئی چیز نہیں ہے. موت آپ کو ایک جگہ سے، ایک عالم سے دوسرے عالم، ایک جہاں سے دوسرے جہاں میں منتقل کر دیتا ہے، جس کا نام ہے موت. اور موت کا ڈیوریشن بہت کم ہوتا ہے. روایت کو اٹھا کر پڑھے، علماء اہل سنت کو پڑھے، ائمہ غیر مقلدین کو پڑھے. علامہ ابن القیم اپنی کتاب الروح، جس کا ترجمہ انگلش میں بھی آ چکا ہے، نوجوان بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں، دی سول نامی کتاب آ چکی ہے. علامہ ابن القیم جو ابن تیمیہ کے سب سے خاص شاگرد ہے، جس کو سعودیہ والے سب سے زیادہ مانتے ہیں، ان علماء کی میں نام لے رہا ہوں. ان کی کتاب آپ مارکیٹ میں موجود ہے، لے کر پڑھ لیں. اردو زبان میں بھی اویلیبل ہے اور انگلش میں بھی کتاب موجود ہے. وہ دونوں کتابوں کو آپ جس کو جو زبان میں ضرورت ہو لے کر پڑھ سکتے ہیں. جب آدمی مر جاتا ہے اس کے بعد اس کے جسم کے ساتھ احتیاط کے ساتھ معاملات کرنا ہے، کیونکہ مرنے کے بعد اس کے جسم کے ساتھ جو معاملات ہوتے ہیں اس کی بھی میت کو تکلیف پہنچتی ہے. پٹک رہے ہیں، اٹھا رہے ہیں، گرا رہے ہیں، اس کی تکلیف برابر پہنچتی ہے. جب جسم میں سے روح نکال دیں گے تو تکلیف کس کو ہوتی ہے؟ تکلیف روح کو ہوتی ہے. تکلیف روح کو ہوتی ہے. اور قبر کے اندر جب دفنا کیا جاتا ہے، میت کو جب دفنا کیا جاتا ہے، تو علامہ ابن القیم اپنی کتاب میں لکھتے ہیں اور روایتوں میں آتا ہے، وہ بالکل مضبوط روایات کے ساتھ لکھتے ہیں، ایسے کوئی ادھوری بات نہیں کی ہے. وہ یہ بات بتاتے ہیں کہ مر جانے کے بعد جب آدمی کو دفن کر دیا جاتا ہے اور اس کے قبر کے نزدیک اگر کوئی چڑی بھی آ کر بیٹھتی ہے، اگر اس کے قبر کے تھوڑے سے فاصلے پر کوئی چڑی بھی آ کر بیٹھ جاتی ہے، تو وہ صاحب قبر یہ بات جان لیتا ہے کہ وہ بیٹھنے والی چڑی میل ہے یا فیمیل ہے، نر ہے یا مادہ کیا ہے. وہ صاحب قبر کو پتہ چل جاتا. اور پھر اور آدر دیکھتے یہ تو کفار کے ہم جو آیتیں پیش کریں ابھی آپ کے سامنے کفار سے متعلق ہے کہ کفار زندہ ہوتے ہیں. اور پھر کہنے اور پوچھنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اس سوالات تو ہوں گے قبر کے اندر. اور ایک دو روایت میں صحابہ کے سینکڑوں احادیث میں آپ کو ملیں گے کہ قبر کے اندر سوال ہو رہا ہے. اگر میت ہے اور مر رہا ہے تو پھر سوال کس سے ہو رہا ہے؟ سن کون رہا ہے؟ دیکھ کون رہا ہے؟ جواب کون دے رہا ہے؟ ایک آدمی ہو جو سنتا بھی ہو اور دیکھ بھی رہا ہو، فرشتوں کو دیکھے گا. احادیث شریفہ میں آتا ہے کالے رنگ کے فرشتے ہوں گے، نیلے ہوں گے، اودے ہوں گے. اگر دکھ نہیں رہا ہے تو یہ سارے اوصاف بیان کرنا کیا مطلب رکھتا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ میت فرشتوں کو بھی دیکھتی ہے. ناظرین کرام فرشتوں کو بھی دیکھتی ہے. اس سے کیا بولنا چاہ رہا ہوں؟ وہ میت جو آدمی مر چکا ہے وہ فرشتوں کو بھی دیکھتا ہے. ہم دیکھتے ہیں فرشتوں کو، ہم فرشتوں کو دیکھتا ہے. بخاری شریف کی حدیث، ابن ماجہ کی حدیث میں، احادیث صحیح ستہ کے احادیث میں یہ ہے کہ میت فرشتوں کو دیکھتی ہے، فرشتوں کو بھی دیکھتی ہے، فرشتوں کو بھی دیکھتی ہے. قبر کے بعد چڑی اور چڑا آ کر بیٹھتے ہیں تو وہ بھی دیکھتے ہیں، اور قبر کے اندر فرشتے آتے ہیں تو وہ بھی دیکھتے ہیں. اس کا معنی یہ ہوتا کہ وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے احسن من عمر، تم سے زیادہ اچھا سنتے ہیں، تم سے زیادہ اچھا سنتے ہیں. اس دنیا کے اندر رہ کر ہم مادی چیزوں کو تو دیکھ سکتے ہیں، روحانی چیزوں کو، نورانی چیزوں کو ہم نہیں دیکھ سکتے. مر جانے کے بعد فرشتے بھی نظر آتے جو دنیا میں نظر نہیں آتے. سو دیکھنا بھی اور طاقتور ہو جاتا. دیکھنا بھی مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جو دوسری زندگی دیتا ہے اس میں سماعت بھی طاقتور ہو جاتی ہے، نگاہ بھی طاقتور ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ نہیں نظر آنے والے فرشتے بھی نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. اور احادیث شریفہ میں آتا ہے، حدیث شریف متفق علیہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ان العبد اذا قبر العبد اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جب بندے کو دفنا دیا جاتا وتولى عنه اصحابه، جب بندے کو اس کے ساتھی دفنا دیتے، قبر میں ڈال دیتے، دفنانے کے بعد پیٹ کر کے نکل جاتے. کتنی دیر کریں گے؟ فاتحہ پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، کچھ کریں گے، کچھ نہیں کریں گے، کچھ لوگ کرتے ہیں، کچھ نہیں کرتے. جس کا بھی جو بھی معاملہ ہوتا ہے وہ دفنا دینے کے بعد نکل کر چلے جاتے ہیں. بخاری اور مسلم کی روایت میں آتا وتولى عنه اصحابه، اور اس کے ساتھی اس کو پیٹ بتا کر جب چلے جاتے. حدیث شریف کے الفاظ متفق علیہ وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ، اور بے شک وہ یقیناً، اور بے شک ایک تاکید،
یقیناً دوسری تاکید، اور بے شک وہ یقیناً لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ ان کے چپلوں کی آواز کو بھی سنتا ہے جو چل کر جا رہے ہیں۔ ابھی ہمارے عامر صاحب آئے، ان کی آواز آئی پہلے کسی کو آواز آئی؟ بھئی کبھی کبھی زمین سخت ہوتی ہے اور جوتے سخت ہوتے ہیں، چپل سخت ہوتے ہیں تو آواز آ جاتی ہے، کبھی اگر چپل نرم ہو تو آواز نہیں آتی، پتھر پہ پڑے تو آواز آ جاتی ہے، اور مٹی میں اگر پیر پڑے تو آواز نہیں آتی ہے۔ آواز بڑی ہو تو اس دنیا میں سن لیتے ہیں، اور اگر آواز دھیمی اگر ہو تو آواز تو ہوتی ہے لیکن دھیمی ہے، ہماری سماعت کمزور ہے، اتنا نہیں سن سکتے۔ وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اکثر من اے عمر تم جو اس زندگی میں سن رہے ہو تمہاری سماعت کی طاقت سے زیادہ وہ سنتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بخاری شریف کی روایت ہے جب میت کو دفنا دیا جاتا اس کے ساتھی پلٹ کر زمین پر چلتے، کون سے قبرستان میں پتھر بچھا کے رکھے، کون سے قبرستان میں پتھر بچھا کے رکھے، مگر مٹی میں چلتے ہیں، کتنی دھیمی سے دھیمی آواز ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دو مرتبہ تاکید کر کے فرما رہے، یہ نہیں فرما رہے کہ میت سن لیتی ہے، نہیں، بے شک اور بالضرور، انہو ایک تاکید ہے، انہا بے شک، اور دوسرا لا یسمع لام تاکید ہے، بے شک اور بالضرور وہ پیروں کی آواز کو بھی سن لیتا ہے۔ اتاہ ملکا، پھر اس کے بعد فرشتے آتے اور آگے کا معاملہ ہوتا اور سوالات کرتے ہیں۔ حدیث شریف طویل، تو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ نہ صرف ہر آدمی کو مرنے کے فوری بعد زندگی، اب دیکھیے جب ہر آدمی کو زندگی ہے مرنے کے بعد، پھر انبیاء کی زندگی کے بارے میں سوال کرنے کی بھی ضرورت باقی نہیں رہی۔ انبیاء کے انتقال کے بعد انبیاء زندہ رہتے ہیں یا زندہ نہیں رہتے ہیں، وہ سنتے ہیں یا نہیں سنتے، اب اس پر گفتگو کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، گفتگو کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور میں دیکھنے کی آپ کو بتاؤں کتنی طاقت بڑھ جاتی ہے دیکھنے کی، مرنے کے بعد انسان جو دفنا دیا گیا اس کی دیکھنے کی طاقت اتنی زیادہ ہو جاتی ہے۔ وہی حدیث شریف کنٹینیو اور آگے چلتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وہ دونوں فرشتے اس کے پاس آتے اور اس سے سوال کرتے ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ روایت میں سوالات تو تین ہیں، بعض روایتوں میں 4 سوال ہے، مختلف روایتیں ہیں، لیکن 3 سوال تو ڈیفینٹ ہے۔ بخاری شریف میں صرف تیسرے سوال کو امام بخاری نے ذکر کیا، ایک جگہ نے کئی مقامات پر ذکر کیے، لیکن تیسرے سوال وہ کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو کیا کہتا آ رہا تھا زمانے کے اندر، دنیا کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتا آ رہا تھا، کیا کہا تھا، یہ سوال نہیں ہے۔ اگر کوئی کہے گا کہ ان کے بارے میں تو نے کیا کہا تو اس کا مطلب ہوتا ون ٹائم، ایک مرتبہ تو نے کیا کہا، لیکن یہ نہیں ہے ما كنت تقول کانا فعل ناقص ہے، فعل ناقص کا اگر اطلاق، فعل ناقص اگر فعل مضارع کے اوپر تقول فعل مضارع کے ساتھ جوائن کرتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کنٹینیو، کہتا آ رہا تھا زندگی بھر کو محمد کے بارے میں کیا کہتا پھرتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی اب لوگ کے مزاج ہوتے ہیں، کوئی کسی کا مزاج ہوتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ نہیں ان کو تو پیٹ پیچھے کا نہیں معلوم تھا، ان کا تو انتقال ہو گیا، وہ تو ہمارے کام نہیں آ سکتے، وہ تو ہماری مدد نہیں کر سکتے، ان کو تو علم غیب نہیں تھا، وہ تو یہ نہیں جانتے تھے، وہ نہیں جانتے تھے، وہ نہیں کر سکتے تھے، وہ مجبور تھے، اس طرح کی بولی بولتا تھا زندگی بھر، یا پھر یوں کہتا پھرتا تھا کہ وہ صاحب فضیلت ہے، اللہ نے ان کو سردار بنایا ہے، وہ دینے والے ہیں، وہ ہدایت والے ہیں، وہ نور والے ہیں، وہ علم والے ہیں، جہالت کو دور کرنے والے ہیں، اندھیریوں کو مٹانے والے سراپا نور ہے، کیا کہتا پھرتا تھا؟ یہ سوال نہیں، اور تو حضور کے بارے میں کیا کہا، محمد کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نہیں کہیں گے کہ یہ شخص کے بارے میں تو کیا کہا، نہیں، سوال یہ بخاری اور مسلم کی روایت سنا رہا ہوں، ما كنت تقول کیا کہتا آ رہا تھا زندگی بھر، کیا کہتا آ رہا، اب رہا مسلمان فأما المؤمن فيقول إنه عبد الله ورسوله أشهد أنه عبد الله ورسوله۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رہا جو مومن ہوگا سو وہ کہے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اشہد انہ عبد اللہ ورسولہ، اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں، سو مسلمان یہ کہہ دے گا۔ اب اس کے آگے بھی میرا مقصود جو ہے وہ آگے آ رہا ہے، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ فرشتے کہیں گے کہ دیکھو انظر الی مقعدک من النار، دیکھو یہ تمہارا دوزخ میں یہ جو ٹھکانہ، یہ ادھر دیکھو دوزخ کی طرف، دوزخ میں یہ تمہارا ٹھکانہ تھا، یہاں پر تم کو جلنا تھا، قد ابدلک اللہ بہ مقعدا من الجنہ، مگر اللہ تبارک و تعالی تیرے ایمان کی وجہ سے یہ ٹھکانہ کینسل کر کے اس کے بدلے میں جنت میں یہ دیکھو، جنت میں تمہارا یہ ٹھکانہ مقرر کر دیا ہے۔
تم کو تو جنت یہ ٹھکانے میں کہا، لیکن آپ تمہارے ایمان کی وجہ سے، اے بندے تیرے ایمان کی وجہ سے اور سوال کے صحیح جواب دینے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے دوزخ میں یہ ٹھکانے کو کینسل کر کے یہ ٹھکانہ جنت میں عطا کر دیا ہے۔ اب بخاری شریف کی روایت ہے، بخاری اور مسلم متفق علیہ روایت ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَيَرَاهُمَا جَمِيعًا، وہ میت اپنے مقام سے، وہ جو انتقال کر گیا وہ بندہ اپنے مقام سے وہ دونوں ٹھکانوں کو دیکھ لے گا۔ عقائد کی کتاب اٹھا کر پڑھے گا، ائمہ لکھتے ہیں اور احادیث اور قرآن سے یہ بات ثابت ہے کہ جنت اور دوزخ آج بن گئی ہے۔ ایسا نہیں کہ قیامت کے دن پیدا کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ، نہیں، جنت ہے اس وقت اور دوزخ بھی ہے۔ جنت کہاں پر ہے اور دوزخ کہاں پر ہے؟ آپ اٹھا کر پڑھے کتابیں، علماء کرام بتاتے ہیں کہ جنت ساتوں آسمانوں کے اوپر عرش کے نیچے جنت ہے۔ جنت کی جگہ جو ہے وہ ساتوں آسمانوں کے اوپر عرش کے نیچے وہ مقام ہے جنت کا، اور دوزخ اتنا نیچا گڑا ہے، اتنا نیچے گڑا ہے کہ اس کے بعد کچھ نہیں ہوتا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب قیامت کے دن کفار کو دوزخ میں ڈالا جائے گا تو 70 سال تو وہ نیچے گرے گا، گر دینے کے بعد نیچے جا کر ٹچ ہونے کے لیے 70 سال تو وہ گرتا رہے گا، اور نظر کرے گی کتنا نیچے ہوگی دوزخ۔ اور جو میت جہاں پر بھی دفن کیا گیا اور جس مقام پر بھی وہ عالم برزخ میں رہتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَيَرَاهُمَا جَمِيعًا، وہ اپنے اس مقام سے دونوں ٹھکانوں کو دیکھ لے گا، دونوں ٹھکانوں کو دیکھ لے گا۔ اور نظر کریں مرنے کے بعد کتنی طاقت دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بصارت میں، دیکھنے کی کتنی صلاحیت، سننے کی کتنی صلاحیت ہوتی ہے، سننے کی کتنی صلاحیت ہوتی ہے اور دیکھنے کی کتنی صلاحیت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ صلاحیتیں مر جانے کے بعد اور ایک زندگی دیتا ہے، وہ زندگی کے اندر دیکھنا اور سننا، یہ دونوں اتنے طاقتور ہو جاتے ہیں، یہ دونوں اتنے طاقتور ہو جاتے ہیں۔ پھر اس سے آگے چلتے ہیں، جب اتنے طاقتور ہو جاتے ہیں، جب اتنا دیکھنا اور سننا طاقتور ہو جاتا، تبھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ترمذی شریف کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب تم کبھی کسی قبرستان سے، مسلمانوں کے قبرستان سے گزرو تو یوں کہو کہ السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تم پر سلام، اے قبر والو تم کو سلام، السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ ہم کو اور تم کو سب کو بخش دے، انتم سلفنا ونحن بالاثر، تم آگے چلے ہم بھی پیچھے آنے والے، تم آگے چلے ہم بھی پیچھے آنے والے۔ یہ گفتگو یوں نہیں کر رہی جیسا تسبیح پڑھتے ویسا نہیں، سلام کر رہے ہیں ڈائریکٹ، اور کس کو سلام کر رہے ہیں؟ میں سلام بھیجتا ہوں، اے فرشتے میرے سلام کو تم قبر والوں تک پہنچا دو، یا اللہ تو سلام بھیج دے قبر والوں پر۔ حضور یہ تعلیم نہیں فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا السلام علیکم، یہ جملہ کس کو بولتے ہیں؟ کب کہتے ہیں السلام علیکم؟ سلام علیکم اس وقت کہا جاتا ہے جب آپ کو یہ یقین ہو کہ سامنے والا میری بات سن رہا ہے، نہیں ورنہ اگر میں اپنے چچا کو، اگر میں دبئی میں اپنے چچا کو یا کسی مقام پر میں اپنے چچا، ماموں، رشتہ دار، دوست کو اگر سلام بھیجنا چاہتا ہوں اور فون میرے پاس نہیں ہے، کوئی دبئی جا رہا ہے، تو میں بولتا ہوں میرا سلام پہنچا دو، سلام علیکم نہیں بولتا ہوں میں، سلام پہنچا دو کہتا ہوں۔ سلام پہنچانا ہوتا ہے جب نہیں سن رہا، ہاں اگر سن رہا ہے، وہ امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے، کال لگ گیا تو پھر سلام پہنچا دو نہیں کہتے۔ اب آپ کو یقین ہے کہ وہ 10,000 کلومیٹر دور ہوگا، لیکن جب میری آواز سن رہا ہے تو ہم کہتے ہیں السلام علیکم بھائی کیسے ہیں؟ سلام علیکم کا کہنا اور سلام علیکم کا جو صیغہ ہے، صیغہ متکلم اور مخاطب، صیغہ مخاطب جو ہے کہ آپ پر سلام ہو، آپ پر سلام ہو، آپ کو سلام کرنا ہو، یہ جو صیغہ استعمال ہوتا ہے اسی وقت ہوتا ہے جب یہ یقین ہو کہ جس کو سلام کیا جا رہا ہے وہ سن رہا ہے۔ محترم ناظرین کرام، اگر کوئی آپ گاڑی پر سے گزر رہے ہو اور کسی قبرستان کے پاس سے گزرے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے تعلیم کے مطابق، ترمذی شریف کی روایت کے مطابق اگر یہ سلام کہہ دے السلام علیکم یا اہل القبور، تو آپ کا سلام سارے قبرستان والوں کو پہنچتا ہے، بھلے آپ کتنی بھی دھیمی آواز میں کہہ دیں السلام علیکم یا اہل القبور، سارے قبرستان والوں کو پہنچتا ہے۔ یہ حدیث شریفہ میں آپ کو بات ہوئی، سارے قبرستان والوں کو پہنچتا ہے، ٹھیک ہے؟ کیوں پہنچتا ہے؟ اگر میں یہاں پر اب یہ بیٹھ کر اگر آہستہ سے یہاں پر السلام علیکم بول رہے تو وہ اوپر والے نہیں سنتے، پھر یہ قبرستان والے کیسے سن رہے ہیں؟ کہ مرنے کے بعد سننے کی طاقت بڑھ جاتی ہے، مرنے کے بعد دیکھنے کی طاقت بڑھ جاتی ہے، مرنے کے بعد فوراً زندگی مل جاتی ہے۔ بنیادی بات جو بتانا چاہو، مرنے کے بعد زندگی ہے، مرنے کے بعد زندگی ہے، اور وہ زندگی کی وجہ سے سماعت بھی ہے، بصارت بھی ہے، اور ساری چیزیں ہیں۔ قرآن کریم میں سورہ نحل 14واں پارہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى، اللہ
तबारक व तआला फरमाता है जो कोई नेक अमल करेगा चाहे वो मर्द हो या औरत हो, मन आमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा, जो कोई अच्छा अमल करे, सालिह अमल सालिह, नेक अमल करे, अच्छे काम करे जिंदगी में, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, वहुवा मुमिनुन, इस हाल में कि वो ईमान वाला हो। एक काफिर अगर अच्छा काम कर ले तो उससे हमको क्या करना है? क्या उसको सवाब मिलता है? कोई कलमा नहीं पढ़ने वाला अगर नमाज पढ़ ले तो नमाज का सवाब मिलता है? नहीं मिलता हो। कोई भी कितने भी अच्छे काम करता है उसको सवाब नहीं मिलता। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि जो कोई अच्छा अमल करेगा चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, वह मुमिनुन, इस हाल में कि वो ईमान वाला हो, ईमान भी है और अमल सालिह भी है, तो क्या होगा? फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है जो ऐसा करेगा कि ईमान भी रखेगा और अमल भी अच्छा करेगा, फलनुहयिन्नहु, बस हम उसको बिज़रूर जिंदगी देंगे, हयातन तय्यिबा, दुनिया की जिंदगी से अच्छी जिंदगी, फलनुहयिन्नहु, उसको जिंदा करेंगे, एक ऐसी जिंदगी उसको अता करेंगे, हयातन तय्यिबा, जो दुनिया की जिंदगी के मुकाबले में हयातन तय्यिबा, अच्छी जिंदगी होगी। आप ये बताइए कि अच्छी जिंदगी किसको कहते हैं? दुनिया के अंदर कोई किसी चीज को देख सकता था, अगर वो मर जाने के बाद उतना भी नहीं देख सकता तो उसको अच्छी जिंदगी कहेंगे? अच्छी जिंदगी किसको कहेंगे? भाई मैं दुनिया के अंदर ये दीवार पर देख सकता था, अगर मरने के बाद यहीं तक देख रहा हूं तो ये अच्छी जिंदगी है। अच्छी जिंदगी, इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह तशरीहात में लिखते हैं, फरमाते हैं कि अच्छी जिंदगी का माना ये है कि वो जितना देखता था उससे ज्यादा देखता, जितना सुनता था उससे ज्यादा और अच्छा सुनता, जितना मजे में जिंदगी गुजारता था उससे ज्यादा मजे से वो कब्र के अंदर रहता है। और आगे वो लिखते हैं, इसी से बात साबित होती है कि जो औलियाउल्लाह जिंदगी अपने कौम और मिल्लत के लिए वक्फ किए होते हैं, जो औलियाउल्लाह बुजुर्गान दीन लोगों की मदद के लिए अपनी जिंदगी को वक्फ करते, मेहनतें करते, वो दुनिया के अंदर अगर 4 आदमी की मदद करते थे तो वो मिसाल कर जाने के बाद और ज्यादा की मदद करने के काबिल बन जाते हैं। इसी को कहते हैं हयातन तय्यिबा, और बेहतर जिंदगी, और बेहतर जिंदगी। अगर कोई दुनिया के अंदर 10 आदमी की मदद करता था, इंतकाल कर जाने के बाद अगर किसी की मदद नहीं कर सकता है तो ये बेहतर हुआ या कमजोरी आ गई? आप कहिए ना। अगर वो मदद नहीं कर सका मरने के बाद तो बेहतर भी है कमजोरी भी। और कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला वादा दे रहा है कि हम उसको ऐसी जिंदगी देंगे मरने के बाद जो इस जिंदगी से बेहतर है, ताकत बढ़ जाती है, सलाहियतें बढ़ जाती है, तभी तो बुजुर्गान दीन मदद भी करते और फायदा भी हो रहा है, आए दिन फायदा भी होता है। कुरान करीम का नाम है, कुरान करीम की तरह हयातन तय्यिबा, और बेहतर जिंदगी मिल जाती है और ज्यादा मदद कर सकते और ज्यादा देख सकते। फिर अहादीस शरीफा में आता है, अब आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारक का मुताला एक दो हदीस पढ़ के अपना चैप्टर खत्म करेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, अक्तिरु अलैया मिन अस्सलाति यौम अल-जुमुआ। हुजूर इब्न माजा की रिवायत, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते कि तुम जुमा के दिन मुझ पर सलाम और दुरूद, मुझ पर दुरूद भेजने में, जुमा के दिन तुम मुझ पर दुरूद भेजने में कसरत किया करो। अक्तिरु अलैया मिन अस्सलाति यौम अल-जुमुआ फइन्नहु मशहूदुन तशहदुल मलाइका। क्यों? क्योंकि जुमा का दिन हाज़िरी का दिन है, गवाही का दिन है। उस दिन फरिश्ते हाजिर होते हैं, उस दिन फरिश्ते हाजिर होते हैं, वो गवाह बनते हैं कि बंदे क्या कर रहे हैं। ठीक है, अक्तिरु अलैया मिन अस्सलाति यौम अल-जुमुआ, जुमा के दिन मुझ पर दुरूद पढ़ने में कसरत किया करो क्योंकि वो हाज़िरी का दिन है, उस दिन फरिश्ते हाजिर रहते हैं। व इन्ना अहदन ला युसल्ली अलैया इल्ला उरिदत अलैहि सलातु हत्ता यफ़ुक़ बिहा। और जो कोई बंदा मुझ पर दुरूद भेजता है उसके दुरूद खत्म होने तक मुझ पर वो दुरूद पेश कर दिया जाता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं? ऐसा नहीं कि हम दुरूद यहाँ पर पढ़ दिए उसके बाद कुछ टाइम लगता है, वहां पर फाइल पहुंचती है जब हुजूर को दुरूद पहुंचता है। नहीं, हम पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबीयिल उम्मी व आलिहि पहुंच गए हत्ता यफ़ुक़ बिहा, ये हुजूर के अल्फाज है, उसके खत्म करने तक दुरूद पहुंच जाता है। उसके आगे सहाबी अर्ज करते हैं, जो रावी सहाबी है वो हजरत गालिब, हजरत अबू ज़र है, गालिब वो सहाबी अर्ज करते हैं, ये दूसरे सहाबी हो सकता है, थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूं। इब्न माजा की रिवायत है, मशहूर है, सनद सहीह की रिवायत है। वो सहाबी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह व बादल मौत, या रसूल अल्लाह इंतकाल के बाद भी। और फिर सहाबा का ईमान कैसा था जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि मुझ पर दुरूद पेश होता है, तो भाई अगर हम में से कोई आदमी बोले कि भाई ये काम करो, भाई मैं इंशाअल्लाह ताला आपके साथ हूं, तो आप क्या समझते हैं? जब तक जिंदा है तब तक साथ है, उससे ज्यादा तो नहीं समझेंगे ना।
یا انتقال ہو گیا تو جا کے بولیں گے حبیب صاحب آپ میرا ساتھ دیتے، بولے تھے آپ تو مر گئے، آپ تو چلے گئے، آپ دھوکہ دے دیا، ارے پوری زندگی ساتھ دیا نا. تو جب کوئی آدمی جملہ کہتا ہے تو وہ جملہ کا اپلیکیشن، وہ جملہ اپلائی ہوتا ہے اس کی زندگی تک، اس کی زندگی تک ہوتا ہے، مرنے کے بعد نہیں ہوتا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ایسا نہیں. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے ہیں تو وہ جملہ قیامت تک چلتا رہتا ہے، یہ ظاہری زندگی تک نہیں رہتا ہے. اگر ظاہری زندگی تک ہوتا تو صحابی یہ سوال نہیں کرتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جمعہ کے دن کثرت سے درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ پر پیش ہوتا ہے، تم درود پڑھنا ختم کرے تک مجھ تک پہنچ جاتا ہے. صحابی عرض کرتے وبعد الموت، یا رسول اللہ انتقال کے بعد بھی پہنچتا ہے؟ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وبعد الموت، ہاں مرنے کے بعد بھی پہنچتا ہے. پھر آگے فرماتے کیا؟ ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی زمین پر حرام کر دیا ہے نبیوں کے جسم کو کھانا. نبی کے جسم کو کھانا اللہ تبارک و تعالی زمین پر حرام کر دیا ہے. محترم بزرگوں اور دوستو، جتنے لوگ مرتے ہیں دنیا کے اندر، جتنے انسان مرتے ہیں، جانور مرتے ہیں، کتنے مضبوط سے مضبوط جسم والے بڑے بڑے جانور بھی ہو، جب مر جاتے ہیں ان کو دفنا دیا جاتا ہے، گڑھے میں ڈال دیا جاتا ہے، مٹی ان کے جسم کو کھا لیتی ہے اور وہ ختم ہو جاتے ہیں. کسی کا جسم بچنے والا نہیں، کسی کا جسم بچنے والا نہیں ہے. مگر انبیاء کے جسم کو مٹی کھاتی نہیں ہے بلکہ حفاظت کرتی ہے، بلکہ حفاظت کر دیتی ہے اطراف سے. ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، بے شک اللہ تبارک و تعالی نبیوں کے جسم کا کھانا زمین پر حرام کر دیا ہے. مٹی نبی کے جسم کو نہیں چھوتی. سو جسم سلامت، آگے مفہوم صحیح ستہ کی روایت سنایا جسم سلامت. اب اس کے آگے کے الفاظ دیجئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمانے کہ جسم سلامت ہے، اس کی بات فرمائے فنبی اللہ حی، پس اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے، پس اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے. دیکھئے ایک تو جسم سلامت، جسم سلامت ہے. ہم زندگی کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے نظر میں آپ بتائیے زندگی ہم کس کو کہتے ہیں؟ ہم زندگی کہتے ہیں جہاں پر جسم بھی ہو اور روح بھی ہو، اس کو ہم زندگی کہتے ہیں. جسم اور روح الگ الگ ہو جائے تو موت کہتے ہیں. انبیاء علیہ السلام کی زندگی کے متعلق یہ صرف حضور کا معاملہ نہیں، سارے انبیاء کا معاملہ ہے. فرما رہے ہیں کہ جسم بھی سلامت ہے. پھر آگے فرماتے یوں نہ سمجھنا کہ صرف ایک لاش ایک باڈی پڑی ہوئی رہے گی، نہیں. فرماتے فنبی اللہ حی، بس اللہ کا نبی زندہ ہے. اور کیسا زندہ ہے؟ زندہ کیسا ہے؟ نہیں وہ الگ ٹائپ کی زندگی ہے. ولکن لا تشعرون، فرمایا اللہ تبارک و تعالی کہ شہید بھی زندہ ہوتے لیکن تم کو شعور نہیں ہوتا ہے. تو اس کا مطلب وہ الگ ٹائپ کی زندگی ہے. ہم کو سمجھ میں نہیں، بابا ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہی زندگی الگ ٹائپ کی ہے کیوں کہا جا رہا؟ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں یہ ارشاد فرمایا کہ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیے گئے ان کو تم مردہ نہ کہو، بل احیاء، وہ تو زندہ ہے. اللہ فرماتے ہیں وہ تو زندہ ہے. ولکن لا تشعرون، تم نہیں سمجھ پا رہے. مطلب فالٹ کس میں ہے؟ فالٹ ان کی زندگی میں ہے، ان کی زندگی میں کمی ہے یا ہمارے سمجھنے میں کمی ہے؟ سو اللہ تبارک و تعالی فرمایا ولکن لا تشعرون، تم نہیں سمجھتے. زندگی تو ان کی اسی طرح ہے، زندگی تو ان کی اور باکمال ہے، بہترین زندگی میں گزار رہے ہیں، ان کی زندگی میں کوئی کمی نہیں ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ مٹی انبیاء کے جسموں کو نہیں کھاتی ہے. سو جسم سلامت، جسم سلامت. اور آگے فرماتے فنبی اللہ حی، اللہ کا نبی زندہ ہے، یرزق، کھاتا پیتا رہتا ہے. حدیث کے پاس سناؤ فنبی اللہ حی یرزق، بس اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے، رزق پاتے رہتا ہے، رزق کھاتے رہتا. اب آپ یہ بتائیے کیا بچ گیا کیا زندگی کے معاملات میں؟ بچ گیا کیا؟ اب معاملہ یہ ہوتا ہے جب زندگی ہے تو ہم تو یہ بتلا دیا آپ کو کہ ایک عام انسان کو بھی وہ جو سات و آسمان کے اوپر جو جنت ہے وہ جنت کا ٹھکانہ بھی نظر آتا ہے، اور وہ جو سب سے نچلا گھر دوزخ کا ہوتا ہے وہاں کا ٹھکانہ بھی اس کو نظر آتا ہے. یہ احادیث شریفہ میں پڑھ لیے، یہ سب کے لیے. اس کے باوجود لوگ سوال کرتے ہیں کہ اگر ہم یہاں سے سلام پڑھیں تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچتا؟ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں وہاں جا کے پڑھ سکتے الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. دور سے صرف درود شریف پڑھنا، یا رسول اللہ یا نبی اللہ نہیں بول سکتے دور سے، اے نبی بلکہ نہیں بات کر سکتے. یہاں فکر سمجھ گئے ہو اتنی دور سے نہیں ہوتا، قریب جا کے بولے تو ہی ہوتا. سب تھوڑا سا دماغ استعمال کیا جائے. بھائی اگر میں قریب بھی جا کے اگر بولوں کسی آدمی سے بات کروں بہت قریب آ گئی، اتنا قریب کہ میرے اس کے درمیان 4 فٹ ہے، 4 فٹ کے درمیان بھی اگر میں ٹھہر کے گفتگو کروں لیکن بیچ میں اگر 3 فٹ کی دیوار ہے تو آواز جاتی ہے.
اگر میں یہ دیوار سے لگ کے ٹھہر جاؤں، یہ دیوار کے بالکل اس طرف کوئی آدمی ٹھہر جائے، میں اس سے بات کرتا اور جاتی ہوں. یہ قبر تو 4 فٹ سے زیادہ ہی ہوتی نا، 4 فٹ کی تو قبر ہوتی نا، پھر اتنا اندر تدفین کرنے کا، پھر اوپر بڑے آیا لکھ کے لگا کہ آواز بڑی آواز نہیں کرنا ان کی بات الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، ایسے پڑھتے نا ہوتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. پھر کیسے سنے آ جائے؟ اگر آپ زندگی پر اس کو کمپیئر کرنے پہ آ جائے تو ویسا بھی نہیں سنے آنا چاہیے. میں قریب جا کے بولے تو سنے آتا، ویسا بھی نہیں سنے آنا چاہیے. ویسا نہیں ہوتا وہ حیات ظاہری حیات نہیں ہے. ویسے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ ملائے اعلیٰ میں جو ہوتا وہ بھی سن لیتے تھے ظاہری حیات میں. حضور کی سماعت پر اس وقت بھی کلام نہیں تھا اور آج بھی کلام نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ما من احد یسلم علی، جو کوئی مجھ کو سلام کرے گا، حضور کے الفاظ کو کرنے کے لائق ہے، جو کوئی سلام بھیجے گا نہیں فرما رہے جی، جو کوئی حضور جو کوئی مجھ میرے لیے سلام روانہ کرے گا. ہم سلام روانہ نہیں کرتے، ہم کہتے اللہم صلی وسلم علی النبی الامی والہ، اے اللہ تو درود و سلام بھیج دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر. ہم روانہ نہیں کرتے مگر ڈائریکٹ بھی کرتے ہیں یا نبی سلام علیکہ جی، یا شفیع البراء سلام علیکہ. یہ جو ڈائریکٹ ہو رہا یہ کیا ہے؟ مسلم شریف کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ما من احد یسلم علی، جب کبھی کوئی بندہ مجھ کو سلام کرتا ہے. سلام کا صیغہ جب اعلیٰ کے ساتھ آتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے کسی کو سلام کرنا، اور سلام بھیجنا ہوتا ہے تو اسے کہتے ہیں بلغ السلام، قرأ السلام، ارسل السلام. یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں. سلم علی کا لفظ استعمال نہیں ہوتا. سلم علی کا معنی ہوتا ہے کسی کو راہ سلام کرنا. اسی لیے کہتے ہیں السلام علیکم، السلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ. یہ جو کہتے ہیں علیکہ جو ڈائریکٹ گفتگو ہوتی اعلیٰ کے صیغے کے ساتھ، اس کا معنی ہوتا ہے راہ سلام کرنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلم شریف کی روایت میں ما من احد یسلم علی، جب کبھی کوئی بندہ مجھ کو سلام کرتا ہے الا رد اللہ علیہ روحی حتی ارد علیہ السلام، یہاں تک کہ تاکہ میں اس کو اس کے سلام کا جواب دوں، میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں جی. جب کوئی مجھ کو سلام کرتا ہے میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں. سو اب آپ کتنے بھی فاصلے سے کیا کرے. مسلم شریف میں حدیث شریف آ گئی جو کوئی بندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کرتا ہے اس کو سلام کا جواب دیتا ہے. اب حیات الانبیاء میں کوئی گفتگو باقی نہیں ہے. آخری روایت سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس کو اگر سمجھ لیے تو کافی ہوتا ہے. منظارنی بعد وفاتی، منظارنی بعد مماتی، یا منظارنی بعد وفاتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کوئی اور کما قال علیہ السلام، جو کوئی میری زیارت کرتا ہے میرے انتقال کے بعد فکأنما زارنی فی حیاتی. کیا فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو کوئی میری زیارت کرے گا، مجھ سے ملاقات کے لیے آئے گا. زیارت کا مطلب ہم اردو میں کیا لیتے ہیں؟ زیارت کا مطلب دیکھنا. زیارت کا مطلب دیکھنا نہیں ہوتا عربی زبان میں، اردو میں نہیں وہ دیکھنا. زیارت کا عربی معنی میں ہوتا ہے ملاقات کے لیے جانا. کسی شخصیت سے ملاقات کا نام ہوتا ہے زیارت. زیارت کہتے ہیں کسی آدمی سے ملنے جانا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم منظارنی بعد مماتی، جو کوئی میری زیارت کرے گا میرے انتقال کے بعد فکأنما زارنی فی حیاتی، بس اس کی ملاقات ایسے ہی ہوگی گویا اس نے مجھ سے زندگی میں ملا ہے. اب آپ یہ بتائیے جب حضور فرما رہے ہیں کہ میرے انتقال سے پہلے کی کیفیت اور انتقال کی بعد کی کیفیت بالکل سیم ہے، تو یہ نہ سمجھے کہ زیارت کے لیے اگر آیا مزار مبارک پر، مزار پر اگر کوئی زیارت کے لیے آیا ہے تو حضور نہیں سن رہے ہیں، حضور نہیں دیکھ رہے ہیں، حضور سے ملاقات نہیں ہو رہی ہے. یہ تصور کرنے کی ضرورت نہیں ہے. انتقال کے بعد ملاقات کرنا اسی طرح ہے جس طرح ظاہری حیات میں ملاقات کرنا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. سو آقا صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے اور ان پر کثرت درود و سلام ہونا ہے. اور یہی عقیدہ اہل سنت والجماعت ہے اور یہی سارے مسلمانوں کا عقیدہ ہے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ مولا ہمارے حال پہ کرم فرما، مولا ہم کو اپنے عقائد اور اعمال کو قرآن اور حدیث سے لینے کی توفیق عنایت فرما. قرآن اور حدیث کی جو ہدایت مولا ہم کو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ملی اسی پر چلنے کی توفیق عنایت فرما. صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عنایت فرما. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اپنی ذات مبارکہ کی محبت سے مولا ہمارے دلوں کو منور اور معمور فرما دے. وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ.